ٹھیک ہے. اچھا ایک کویشچن یہ ہے جاوید صاحب, یہ کویشچن کافی لیندی ہے, اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. اب اگر ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ہر دفعہ جب بھی ان کا نام آئے گا مجھے درود پڑھنا ہوگا, یا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہنا کافی ہوگا؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح میں نہیں کہہ پاتا, صلی اللہ علیہ وسلم بہت شارٹ میں کہہ دیتا ہوں, تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھ پائیں, صرف سواد لگا دیں یا سلم لکھ دیں یا پیس بھی اپون ہم لکھ دیں, تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟ پہلے تو یہ بنیادی بات جان لیجئے کہ ہمارے ہاں جب کسی چیز کے بارے میں آپ دین کا حکم جاننا چاہیں تو صحیح طریقہ یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں. اللہ کی کتاب میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک طرف یہ منافقین ہیں جو پیغمبر کے معاملے میں ہر روز ایک نئی اذیت ایجاد کرتے ہیں, طرح طرح کے بہتان لگانے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں, اور یہ اپنے اندر دشمن بنے ہوئے ہیں. دوسری جانب اہل ایمان ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں, تو ان کو یہ تلقین کی گئی, یعنی ایک منافقت کا ماحول ہے ٹھیک ہے, جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اذیت کا ہدف بنا لیا گیا ہے. تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہو, تو تم ان کے لیے دعائیں کیا کرو. ٹھیک. یہ درود کیا ہے؟ یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا ہے, دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. ٹھیک. آپ درود و سلام دو لفظ بولتے ہیں, قرآن مجید میں بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں, یعنی سلامتی کی دعا کرنا, رحمت کی دعا کرنا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حضور میں جب بلندی درجات کی, رحمت کی, عنایت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے, تو اس کو ہماری زبان میں درود کہا جاتا ہے. ٹھیک. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے, یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ گویا دعا ہے. دعا ہے. ٹھیک. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں اللہم صلی, اس کا مطلب ہے پروردگار آپ رحمت فرمائیں, آپ کرم فرمائیں, آپ عنایت فرمائیں. ٹھیک. یعنی پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار آپ جب کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے بالاجمال یہ بات کہہ دی, ظاہر ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ روایت قائم ہوئی کہ جب کبھی آپ کا نام لیا جائے تو ہم کوشش کریں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق یہ دعا کر لیں. ہماری نمازوں میں بھی یہ ایک حصہ بن گیا. کیسے بنا اس کی تاریخ بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے. کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ یہ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہمیں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں, تو وہ تو اتحیات کی صورت میں ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمیں رحمت بھیجنے کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا یہ کیسے کریں؟ ایک بار پوچھا, دو بار پوچھا, تین بار پوچھا. تو پہلے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو کچھ ناگوار گزرا ہے یہ سوال, لیکن پھر آپ نے وہ درود ابراہیمی جس کو آپ کہتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سکھا دیا کہ اس طریقے سے میرے لیے دعا کر لیا کرو. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حضور کا نام نامی ہے ہر وقت جب بھی آئے گا تو کیا لازم ہے؟ بڑی اچھی بات ہے, ہمارے یہاں بہت اعلیٰ روایت قائم ہوئی ہے. میں خود جہاں کہیں آپ کا نام لکھتا ہوں یا کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں, اور یہی ہمارے ہاں صالحین کی روایت بھی رہی ہے. ہمارے فقہا تو یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک بار اگر یہ دعا کر دی تو حکم کا منشا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. یہ زیادہ تر صحت کے معیار پر پوری نہیں ہوتی. ٹھیک. یعنی جتنی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور جو صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بیان کرنی چاہیے, اور وہ اتنی ہے. یعنی ایک اجمالی حکم دیا گیا ہے, اس کا اطلاق ہر صورتحال پر لازم نہیں ہے. فقہا بھی اس بات کو اس طرح بیان نہیں کرتے. اچھی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا نام لیا جائے ہم آپ کے لیے رحمت کیے دیں. چلیں, اچھی بات آپ نے فرمایا, اچھی بات ہے, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ لکھتے وقت اگر میں یا تو نہ لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھوں, یا میں صرف سواد لکھ دوں یہ کافی ہے, یا میں صلی اللہ علیہ وسلم بول دوں جس میں کہ پوری طرح تلفظ نہیں وہ ادا ہو رہے؟ یہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ بعض موقعوں کے اوپر پورے الفاظ بولتے ہیں, بعض موقعوں پر اس کی علامتیں مقرر کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, لیکن میرا اپنا ذوق یہ نہیں ہے. یعنی میں یا تو نہیں لکھوں گا اور یا پھر لکھوں گا.
اور پورا لکھوں گا۔ پورا لکھوں تو اس وجہ سے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، تاہم جو لوگ سلم لکھتے ہیں یا محض ایک علامت کے طور پر صاد ڈال دیتے ہیں، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے